بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام کشمیر ٹوڈے کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان آصف اقبال، اور آج میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہے ہم ان سے بات کریں گے آزاد کشمیر میں معدنیات کے حوالے سے، کیونکہ ان کا وسیع تجربہ ہے اس حوالے سے۔ سابق صدر چیمبر آف کامرس بھی ہیں اور ایگریکلچر کے حوالے سے بھی ان کو کافی نالج ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے چودھری شوکت علی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں جی۔ مہربانی، شکریہ۔ آزاد کشمیر میں جو معدنیات ہیں، ایک تو چوری ہو رہی ہیں، اس حوالے سے بتائیے گا، اور دوسرا جو ہے آزاد کشمیر کی معدنیات کو کس طرح ہم جو ہے عمل میں لا سکتے ہیں۔ بات یہ ہے جی کہ آزاد کشمیر میں معدنیات کا بڑا ذخیرہ موجود ہے۔ ضرورت ہے دو چیزوں کی، ایک تو یہ ہے کہ پہاڑی علاقے میں وہ پراپر سڑکیں بنائی جائیں جو معدنیات جہاں پائی جاتی ہیں وہاں سے نکالنے کے بعد وہاں ایک تو مشینری پہنچ سکے، اور معدنیات کو نکالنے کے بعد جو ہے نا مارکیٹ میں لایا جا سکے یا انڈسٹریز تک لایا جا سکے۔ مثلا میر پر میں کسی کو نہیں پتا، یہاں ایک مٹی ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں بینٹونائٹ کلے۔ اچھا، بینٹونائٹ کلے استعمال ہوتی ہے گھی انڈسٹری میں اور بھی بہت ساری جگہوں پر، سوپ انڈسٹری میں، لیکن اس کو چوری لوگ نکال کے لے جاتے ہیں۔ یہ زمین جو ہے سونا اگلتی ہے اور یہاں پر بہت زیادہ ظاہر ہے اس میں۔ میر پر میں ہے، بھمبر میں ہے یہ بینٹونائٹ کلے۔ اچھا، کوٹلی میں ایک کوئلہ بھی ہے، لیکن کوئلے سے زیادہ وہ ایک اور چیز ہوتی ہے گریفائٹ۔ وہ گریفائٹ کی اعلیٰ کلاس نہیں ہے، لیکن تھوڑی سی اس سے نیچے ہے، یعنی کوئلے سے بہتر ہے اور گریفائٹ سے اصلی سے ہے وہ نیچے ہے۔ کوئلہ وہ ہوتا ہے جو 70% سے نیچے جس میں کاربن ہو، اور جو 90% سے اوپر چلی جائے وہ گریفائٹ ہوتی ہے، اور جب 100% کاربن بن جائے تو وہ ڈائمنڈ بن جاتی ہے۔ ڈائمنڈ تو نہیں ہے لیکن گریفائٹ ہے۔ دیکھیں کوٹلی میں ایک ایسی جگہ ہے، یہ ڈگی سے پار سامنے جو پہاڑ ہے نا، اس میں اوپر ایک سائڈ پر، رائٹ سائڈ پر، جس کو غالباً سفید پہاڑ بھی کہا جاتا ہے، وہ سوپ سٹون ہے، یعنی صابن کا پتھر ہے۔ اس کے ایک طرف نیچے جو ہے نا کوئلہ بھی ہے، اس کے لیفٹ سائڈ پر جو دھندری گاؤں ہے نا اس سے نیچے وہ ماربل سٹون ہے، اور بہت بڑا بڑا پتھر نکل سکتا ہے، لیکن سڑک نہیں ہے۔ اگر میں نے وہاں ٹرائی کی تھی، لیکن اگر سڑک ہوتی تو وہ ساری اس سے اوپر چلے جائیں، بڑا جو اوپر پہاڑ ہے وہاں جو یلو سٹون ہے نا ماربل وہ ہے۔ اچھا، یلو ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں جو ہے نا یہ آئرن آکسائڈ ہے، اس کو جس وقت ہوا لگتی ہے وہ زنگ لگ جاتا ہے تو وہ یلو نظر آتا ہے، لیکن جو ابھی باہر سے نکلتا ہے نا اس کے اندر چونکہ ریت کی لائنیں جس وجہ سے وہ ٹوٹ جاتا ہے، بڑا پتھر نہیں نکلتا، چھوٹے چھوٹے پتھر نکلتے ہیں۔ ممکن ہے جب زیادہ کھدائی ہوگی تو بڑے بڑے پتھر نکلے گا اور بڑا مہنگا بک سکتا ہے، لیکن اصل ضرورت ہے سڑک کی، وہ سڑک نہیں بنانی۔ کیونکہ ٹریولنگ کے حوالے سے اگر وہاں سے چیزیں لینی ہے تو اس کے لیے سڑک کا ہونا بڑا ضروری ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ ہمیں کیا بتائیں گے کون کون سی معدنیات یہاں پر موجود ہیں؟ یہ تو آپ نے یہ اور کوٹلی کی بتایا تھا، نیلم کی، نیلم میں جو ہے وہاں جو ہے نا وہ پریشس سٹون موجود ہے۔ اچھا، پھر جو دریائے جہلم کے کنارے ہیں نا اس میں پتھر میں گولڈ موجود ہے، اور اس کی بڑی نشانی یہ ہے کہ یہ جو منگلہ میں کرش مشینیں لگی ہوئی ہیں نا، یہاں پہلے تو کسی کو پتہ ہی نہیں تھا، تو پھر کچھ لوگ آئے، انہوں نے بوریوں کے بنائے وہ تختے سے، تو جب اس کو وہاں اوپر سے وہ بجلی گزر کے جاتی نا، تو چونکہ گولڈ وزنی ہوتا ہے، گولڈ پانی کے مقابلے میں 13 گنا وزنی ہوتا ہے، اور پتھر کے مقابلے میں بھی 5-6 گنا وزنی ہوتا ہے، تو وہ جلدی گر جاتا تھا۔ وہ لیبر جو تھی نا، جو اسکلڈ لیبر تھی، وہ وہاں سے اٹھا کے وہ لے جاتی تھی، اور اس میں روز وہ تولہ 2 تولے وہ سونا نکالتے تھے۔ اچھا، میں نے دیکھا کہ ڈڈیال کے سائڈ پہ وہ تھوب کا گاؤں ہے، اس کے ساتھ بھی وہ ایک دریا ہے، وہاں پہ لوگ جو ہے وہ سونا نکال رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ہماری معدنیات چوری ہو رہی ہے، حکومت اس حوالے سے کیا کر رہی ہے؟ چلے، جو چوری بھی ہو رہا ہے اسی ملک کے لوگ چوری کر رہے ہیں، اس ملک کا تو فائدہ آ رہا ہے کہ کوئی چیز جنریٹ ہو رہی ہے، اس کو ریگولیٹ کیا جائے، لوگ جو کام کرنا چاہتے ہیں ان کو سپورٹ کیا جائے۔ وہاں جو گولڈ مائن ہے جہاں سے یہ پتھر ٹوٹ کے آتا ہے وہاں تک سڑک ہو۔ دیکھیں، پتھر دریائے جہلم میں 2 طرف سے آتا ہے، ایک KPK سے کی طرف سے، آباد کی طرف سے آتا ہے، یا آگے ہے تو بری وغیرہ سے، اور دوسرا آزاد کشمیر کی طرف سے۔ تو اس کے جو KPK کا حصہ ہے نا اس میں تو مجھے پتا ہے کہ ایک علاقہ ایسا ہے جس میں جو ہے وہ گولڈ پایا جاتا ہے، اس میں صرف گولڈ نہیں ہے، اگر صحیح طریقے سے نکالیں گولڈ ہے، سلور ہے، کاپر ہے اور سکہ ہے، 4 چیزیں، ایک ہی پتھر میں 4 چیزیں۔ لیکن
یہاں گولڈ کے بارے میں جو ہے نا وہ ایک مسئلہ بھی ہے، گولڈ اور سلور اور کاپر چاندی کے بارے میں، کہ اس کے نکالنے کے لیے آپ کو برقی حکومت سے اجازت لینا پڑتی ہے۔ میں کہتا ہوں ان اجازتوں کو، اس فارمیلٹی کو چھوڑا جائے، جو بندہ کام کرنا چاہتا ہے اس کو لیز دی جائے اور وہ کام کرے، اور اس ملک میں ہی رہے گا، وہ سونا ہے، چاندی ہے، کیا چیز ہے، تانبا ہے، تو ان کو یہ نکالیں دیں، بس لائسنس دیں، اپنا اس گورنمنٹ اپنا حصہ لے اور لوگوں کو سہولت دے۔ حکومت جو ہے وہ لائسنس جاری کرے اور جو معدنیات نکل رہی ہیں اس کو پراپر طریقے سے ایک ریگولیٹری ادارے کی جانب سے وہ اجازت ملنی چاہیے، اس علاقے کو بھی فائدہ ہونا چاہیے اس معدنیات کا جس علاقے میں پائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے ناظرین اور ہماری حکومتوں کو کیا پیغام دیں گے آپ؟ حکومتوں کے لیے یہی ہے کہ یہ کام حکومتوں نے نہیں کرنا، لوگوں نے کرنا، لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں، لوگوں کو سہولیات ملنی چاہیے، ان کو فیسیلیٹ کرنا چاہیے۔ پروگرام کشمیر ٹوڈے کے ساتھ اپنے میزبان آصف اقبال کو اجازت دیجیے، نیکسٹ کسی اور شخصیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی، اللہ نے کے